سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بروز قیامت جنتی جنت میں جائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، جو نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، نمازی کو نماز کے دروازے سے آواز دی جائے گی کہ ادھر سے آ جا، کدھر سے آ جا، اس دروازے سے داخل ہو جا، تو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ اور کہا کہ جو جہاد کرنے والا ہے، جس کی فضیلت جہاد کی ہے، جس کا اچھا کام جہاد ہے، اس کو جہاد والے دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے جنت میں آ جا، ادھر سے جنت میں آ جا۔ اور جو روزہ دار ہوگا، جو کثرت سے روزے رکھنے والا ہوگا، اسے روزے والے دروازے سے آواز آئے گی کہ تو ادھر سے آ جا۔ اور پھر اسی طرح جو صدقہ کرنے والا ہے، اس کو صدقہ کرنے والے دروازے سے آواز دی جائے گی کہ تو ادھر سے آ جا۔ یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق آواز دی جائے گی کہ تو ادھر سے آ جا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو تمام دروازوں سے آواز دی جائے؟ کہا اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جانا تو جنت میں ہی ہے نا، چاہے ادھر سے جائے یا ادھر سے جائے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازے والے آواز دے رہے ہو کہ ہماری طرف سے آ جا، وہ کہے ہماری طرف سے آ جا، یعنی جنت کے تمام دروازوں سے اس شخص کو کہا جا رہا ہو کہ ہماری طرف سے آ جا، ہماری طرف سے آ جا، ہماری طرف سے آ جا۔ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں آواز دی جائے گی ہر دروازے سے، ہر دروازے والا پکار رہا ہوگا کہ ہماری طرف سے آ جا، ہماری طرف سے آ جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر تو انہی میں سے ہوگا، ابو بکر تو ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جنہیں ہر دروازے سے کہا جا رہا ہوگا کہ میرے دروازے سے آ جا، میرے دروازے سے آ جا، میرے دروازے سے آ جا۔ کیسی شان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی شان عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات رب کے ہاں حاضر ہوا، میں نے جنت کی سیر کی، اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، میرے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ میں سیر کرتا کرتا ایک مقام پر پہنچا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے جس پر ریشمی پردے لٹکے ہوئے ہیں اور بڑا عالی شان محل ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ اتنا بڑا محل، اتنی شان و شوکت والا محل، یہ کس کا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ یہ محل آپ کے یار، آپ کے عاشق ابو بکر کا ہے، یہ محل ان کا ہے۔ یعنی کیسی شان عطا فرمائی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا کیا، اور انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے۔ کچھ حوروں کو پھولوں سے پیدا کیا، ان حوروں کو گلابی حوریں کہا جاتا ہے۔ یہ حوریں نبی کو دی جائیں گی یا صدیق کو دی جائیں گی یا شہید کو دی جائیں گی، اور کہا ابو بکر اللہ تجھے ایسی 400 حوریں عطا فرمائے گا، ایسی 400 حوریں عطا فرمائے گا۔ کیسی شان عطا فرمائی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے پکار رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے مرحبا مرحبا۔ جیسے ہی وہ آئے گا اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ کہیں گے مرحبا مرحبا۔ ہر سمت سے یہ آواز آ رہی ہوگی، ہر جنتی یہ پکار رہا ہوگا، جنت کے گوشے گوشے سے یہ آواز آ رہی ہوگی، مرحبا مرحبا، ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ کے تشریف رکھیں، ہمارے پاس آ کے بیٹھے۔ تو ایسا شخص ہوگا کہ جسے اس طریقے سے پکارا جائے گا، اس طریقے سے اسے ویلکم کیا جائے گا، اس طریقے سے اس کا استقبال کیا جائے گا۔ تو اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اس شخص کو دیکھ سکتا ہوں جس شخص کو ایسے پکارا جا رہا ہوگا کہ ہر جنتی کہہ رہا ہوگا مرحبا مرحبا، میرے پاس آئیے، میرے پاس آئیے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں کیا اس کو دیکھ سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا اس شخص کو میں دیکھ سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ہی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ہی ہے کہ جسے جنت کے گوشے گوشے سے آواز دی جا رہی ہوگی مرحبا مرحبا، آئیے ہمارے پاس تشریف لائیے، آئیے ہمارے پاس تشریف لائیے۔ کیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان بیان فرمائی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی تو وہاں پر میں نے اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھا ہوا تھا اور میرے نام کے ساتھ ابوبکر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور کہا کہ جنت میں نے دیکھا کہ جنت میں جہاں یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا کہ ابوبکر صدیق، کہ ابوبکر سچا ہے، ابوبکر کیا ہے؟ سچا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہر جگہ شان ہی شان ہے، ہر جگہ شان بلند ہے۔ اور بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسی شان عطا فرمائے گا؟ کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت مجھ سے سب سے پہلی ملاقات ابوبکر کی ہوگی، مجھ سے سب سے پہلی ملاقات ابوبکر کی ہوگی، اور بروز قیامت ان کو اللہ کیسا مقام عطا فرمائے گا اور دنیا کو دکھائے گا، کیسے دکھائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ میرے لیے ممبر سجائے گا اور میرے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر ہوگا، ایک طرف میرا ممبر ہے اور ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر ہوگا۔ اور کہا ان دو ممبروں کے درمیان اللہ ایک کرسی لگائے گا، اس کرسی پر ابوبکر کو بٹھائے گا، اس کرسی پر ابوبکر کو بٹھائے گا۔ وہاں پر ایک ندا دینے والا پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو، پوری انسانیت کو ندا دے کے یہ بات کہے گا اے ابوبکر تیری کیا شان ہے کہ ایک طرف خلیل ہے اور ایک طرف حبیب ہے، ایک طرف خلیل ہے اور ایک طرف حبیب ہے، ان خلیل کے درمیان صدیق ہے۔ یہ شان عطا فرمائے گا لوگوں کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ لوگوں پر واضح کرے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی شان عطا فرمائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام جنت میں جانے والوں کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا، تمام جنت میں جانے والوں کو رب اپنا دیدار کروائے گا، لیکن کہا کہ ابو بکر کو اپنا خاص دیدار کروائے گا، جو دیدار کسی اور کو نہیں ہوگا وہ صرف ابو بکر کو ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنا آپ دکھائے گا وہ سب کو دکھائے گا، لیکن جو اپنا آپ حضرت ابو بکر کو دکھائے گا وہ کسی کو نہیں دکھائے گا۔ یہ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پردوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائے گا اور جنتیوں کو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت عطا ہوگی وہ رب کا دیدار ہی ہوگا۔